बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر محمد اقبال ناز، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، ڈی جے سندھ گورنمنٹ سائنس کالج۔ میرے لیکچر کا موضوع آج ہے اردو لازمی کے سلسلے میں 100 نمبر کے پیپر کے لیے کتاب مخزن ادب کے سلسلے میں۔ بی ایس سی اور بی کام سال دوم کے پیپر میں نثر نگاری پہ تبصرہ پوچھا جاتا ہے، اور کتاب میں 2 داستانیں ہیں اور ان داستانوں کے 2 رائٹر ہیں، میر امن دہلوی اور رجب علی بیگ سرور۔ تو ان دونوں کی تیاری کرنا لازمی ہوتا ہے۔ سوال ہے میر امن دہلوی کی نثر نگاری پہ تبصرہ کیجیے، اور پیپر میں یہ سوال 15 نمبر کا پوچھا جاتا ہے۔ میر امن دہلوی کی نثر نگاری پہ تبصرہ۔ میر امن دہلوی نے باغ و بہار داستان لکھی ہے، اور اس میں سے ایک داستان کا چھوٹا سا ٹکڑا بی ایس سی، بی اے اور بی کام کی کتاب میں شامل ہے۔ میر امن دہلوی کا کل سرمایہ یہی کتاب یعنی داستان باغ و بہار ہے۔ ایک بے مثال نثر نگار میر امن دہلوی۔ ابتدائیہ۔ میر امن دہلوی کا شمار فورٹ ولیم کالج کے اہم ترین مصنفین میں ہوتا ہے۔ میر امن کو اپنی نثر نگاری کی بدولت غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ میر امن کا کارنامہ داستان باغ و بہار ہے۔ یہ داستان اپنی سہل نگاری کی بدولت مقبول نثر کا اولین نمونہ ہے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے دہلی کی متغیر زندگی کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، اور وہاں کے خراب اور کشیدہ حالات نے انہیں دہلی چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے وہ عظیم آباد چلے گئے، اور پھر اپنے دوستوں کی وساطت سے ان کی ملاقات فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تصنیف و تالیف کے سربراہ ڈاکٹر جان گلکرائسٹ سے ہوئی۔ میر امن نے انہی کی فرمائش پر داستان باغ و بہار لکھی۔ یہ کتاب میر عطا حسین تحسین کی کتاب نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر لکھی گئی۔ اس داستان نے اردو نثر کو ایک نیا لہجہ بخشا۔ میر امن کی یہ تصنیف سن 1801 میں شائع ہوئی۔ میر امن کے طرز تحریر کی خصوصیات کو ہم مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت مطالعہ کر سکتے ہیں۔ باغ و بہار کی زبان اور میر امن کا طرز بیان۔ باغ و بہار میں نہایت سادہ اور دلکش اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جو داستان گوئی کے لیے بہت موزوں ہے۔ میر امن کے بیان میں سادگی کے ساتھ ساتھ لطافت کا بھی عنصر بہت نمایاں ہے۔ وہ روانی اور ہمواری کے ساتھ قصہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کا انداز بیان قصوں کے عین مطابق ہوتا ہے۔ پروفیسر کلیم احمد کہتے ہیں کہ باغ و بہار کی سادگی سپاٹ نہیں، اس میں ناگوار نیرنگی نہیں، ان کے ہاں سادگی اور ہمواری بیک وقت جمع ہیں۔ میر امن کی زبان فصیح اور سلیس ہے۔ وہ خاص دہلی کے رہنے والے تھے۔ ان کی ٹھیٹھ دہلی کی زبان ہے۔ ان کا لکھا ہوا مستند ہے۔ وہ قصے کے ابتدائی الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اس کے وقت میں ریت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ ایسے چین سے زندگی گزارتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی۔ دوسری ہیڈنگ، دہلوی تہذیب و ثقافت کی جھلکیاں۔ داستان باغ و بہار نے میر امن کو لازوال شہرت بخشی۔ اس کی فصاحت اور بلاغت نے اسے قبول عام کا درجہ عطا کیا۔ جب تک اردو زبان زندہ ہے، یہ داستان اور میر امن کا نام زندہ رہے گا۔ اس داستان میں میر امن کی شخصیت
اور ان کے زمانے کی دہلی کی تہذیب کا روشن عکس اور گہرا رچاؤ ملتا ہے۔ اس میں اس عہد کی زندہ اور متحرک تصاویر پیش کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میر امن کی نثر زندہ نثر ہے، اس میں دہلی کی درباری اور ہندوستانی امراء و اراکین سلطنت کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ زبان کی شیرینی اور بے ساختگی۔ میر امن کے طرز بیان کی نمایاں صفت زبان و بیان کی شیرینی اور بے ساختگی ہے۔ میر امن کا طرز تحریر سادگی کے باوجود بے مزہ نہیں، بلکہ طرز تحریر کی دلکشی اور جاذبیت بدستور قائم رہتی ہے۔ بابا اردو مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ زبان کی سادگی اور سلاست کے لحاظ سے کوئی مصنف میر امن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تفریح اور دلچسپی کا عنصر۔ میر امن نے اپنی زبان و بیان کی فنکارانہ صلاحیتوں سے قصوں کی ترتیب کو اس طرح رکھا ہے کہ کسی بھی لمحے پڑھنے والے کی دلچسپی کم نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس کہانی میں تفریح اور دلچسپی سے دونوں بیک وقت لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ میر امن کی وہ نمایاں خصوصیت ہے جو کسی دوسرے داستان گو کے ہاں نظر نہیں آتی۔ بصرے کی شہزادی کی یہ تعریف سننے سے دل بے کل ہوا، کسی طرح کل نہ تھا، اب یہ آرزو ہوئی کہ کسی صورت بصرے چل کر اس کو دیکھا چاہیے۔ مقصد اور اخلاقیات کا درس۔ عام طور پر داستانوں میں تفریح اور مافوق الفطرت عناصر کے کرداروں کے کرشمے اور معجزے کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میر امن نے اخلاقیات کو ہمیشہ اولیت دی۔ ان کے کئی کردار حق و صداقت کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ میر امن نے ادب کو برائے ادب نہیں بلکہ برائے زندگی اختیار کیا۔ انہوں نے موقع اور محل کی مناسبت سے اخلاقی اقدار کو اجاگر کیا، خیر اور شر کے تقابل اور شر پر خیر کے غلبے کو ہر جگہ نمایاں کیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت امیر خسرو نے یہ قصہ اپنے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کے بحالت دل بہلانے کے لیے تصنیف کیا تھا، اور فارسی سے اس کا ترجمہ اردو میں ہوا تھا۔ میر امن کی منظر نگاری۔ فن داستان گوئی میں منظر نگاری کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے کہانی کو پڑھنے کے لیے قاری کا تجسس شدید تر ہو جاتا ہے۔ میر امن نے منظر نگاری کے بڑے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ ان کی منظر نگاری اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے قاری بے تابانہ نتیجے کی طرف سفر کرتا ہے۔ نمونہ تحریر دیکھیے۔ بہت رات جا چکی تھی، دربانوں اور نگہبانوں نے دروازہ بند کیا تھا۔ میں نے بہت منت کی کہ مسافر ہوں، بہت دور سے دھاوا مارے آتا ہوں، اگر کواڑ کھول دو شہر میں جا کر دانا گھاس کا آرام پاؤں۔ اندر سے گھرک کر بولے، اس وقت دروازہ کھولنے کا حکم نہیں۔ کیوں اتنی رات گئے تم آئے؟ جب میں نے ان سے صاف جواب سنا، شہر پناہ کی دیوار تلے گھوڑے پر سے اتر زین پوش بچھا کر بیٹھا، جاگنے کی خاطر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ جس وقت آدھی رات ادھر اور آدھی رات ادھر ہوئی، شہر سنسان ہو گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی دیوار سے نیچے چلا آتا ہے۔ میر امن کی کردار نگاری۔ میر امن نے جس طرز کی کردار نگاری باغ و بہار میں کی ہے، وہ ان کی انفرادیت کی دلیل ہے۔ کردار نگاری کے لحاظ سے باغ و بہار اور اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے نسوانی کرداروں کو بڑی عمدگی سے پیش کیا ہے، جبکہ خواجہ سگ پرست کا کردار بھی بہت متاثر کن ہے۔ میر امن کے کردار اور داستانوں کی طرح محض خیالی اور مثالی نہیں، بلکہ وہ گوشت پوست کے انسان ہیں۔
ڈاکٹر انور صدیق کہتے ہیں کہ باغ و بہار کے کردار جذبات اور احساسات، محبت اور نفرت، شفقت اور عداوت کے ساتھ بھرپور رنگوں میں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر وقار عظیم کہتے ہیں کہ میر امن نے داستان کی غیر فطری فضا میں رہ کر بھی جو کردار ہمیں سامنے پیش کیے وہ زندگی کے بہت قریب معلوم ہوتے ہیں۔ مافوق الفطرت عناصر کی کارفرمائیاں۔ مافوق الفطرت عناصر کی کارفرمائیاں داستانوں کا نمایاں رنگ ہوتی ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار جہاں دہلوی تہذیب و ثقافت کی عکاس ہے، وہاں اس میں اتفاقی حادثات اور غیبی امداد کے اشارے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ سب اس طرح ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ان کرداروں کی نفسیات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ قافیہ پیمائی۔ قافیہ پیمائی اگرچہ دہلوی طرز نہیں، لیکن میر امن نے بعض مقامات پر مقفع جملے استعمال کیے ہیں جو عبارت کی روانی میں رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، بلکہ وہ اپنی بے ساختگی، روانی اور سلاست کی بنا پر قاری کے لیے فرحت کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر، میرا نام لیوا اور پانی دیوا کوئی نہیں۔ ایک اور مثال، یہ کیا تیرے دل میں آیا کہ ہمارے بھائی کو مار کھپایا۔ ایک اور مثال، دونوں نے مجھے خوب خرد خام کیا اور یوسف کے بھائیوں کا سم کیا۔ ہماری گفتگو کا حاصل نتیجہ فکر۔ الغرض میر امن نے سادہ اور بامحاورہ اسلوب اختیار کیا ہے جو پڑھنے والوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ان کے ہاں قصوں کی ترتیب، فکروں کی نسش، کرداروں کی نفسیات اور حرکات اس طرح پیش کی گئی ہیں کہ یہ داستان زندہ و جاوید ہو گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک اردو زبان ہے میر امن کی باغ و بہار زندہ رہے گی۔ بقول سر سید احمد خان، جو مرتبہ میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے وہی میر امن کو اردو نثر میں حاصل ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، میر امن دہلوی کی نثر نگاری پہ تبصرہ۔ 15 نمبر کا یہ سوال، اور اردو لازمی BSc سال دوم، BA سال دوم اور BCom سال دوم کے طلباء کے لیے۔ محمد اقبال ناز، ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، DJ سندھ گورنمنٹ سائنس